جمہوری اقدام کرنے والی جماعت ہے، جمہوریت پسند جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس پر آپ؟ ہم سبھی جمہوریت پسند ہیں اور جمہوری اقدار کی قدر کرتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کا وزٹ جو پنجاب میں تھا اس کا پرپس اور انٹینٹ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح شرمیلا فاروقی صاحب نے کہا کہ اگر وہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ دیکھنے، ہاسپٹلز دیکھنے، انفراسٹرکچر دیکھنے، پروجیکٹس کلیننس کے ستھرا پنجاب کے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وی آر مور دین وی ویلکم ہیم۔ مگر کیا ایک ایسا شخص سی ایم جو دوسرے صوبے میں آئے اور ایجیٹیشن کے نظریے سے آئے، لوگوں کو تنگ کرے، زندگی مفلوج کرے، کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا ان کا پرپس کیا ہے کہ عمران خان کے لیے آ رہے ہیں؟ عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل پرزنر، وہ کنوکٹڈ ہے توشہانہ ریفرنس میں 190 ملین پاؤنڈز کے کیسز میں وہ کنوکٹڈ ہے۔ تو ریزن کیا ہے ایجیٹیشن کا؟ پرپس کیا ہے؟ اور بالکل بھی 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب، آپ گاڑیوں کا قافلہ لا کر ایک جگہ رش ڈال کے کہتے ہیں کہ جی کراؤڈ آ گیا، کوئی کراؤڈ نہیں آیا۔ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے، لوگوں نے ترقی کو پسند کی ہے، اور یہ بالکل خام خیالی کسی کی نہ رہے کہ پنجاب نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ ہم پنجاب نے بالکل انہیں بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے کریں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہم تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط اور اچھے رویے رکھنے چاہیے، سبجیکٹ ٹو بیٹرمنٹ۔ ایجیٹیشن کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے اور ان لافل ایکٹیویٹی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے میرے نظریے سر۔ لیکن یہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں وہ مہمان جماعت تھی، وہ آپ کے صوبے میں آئی، جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ خبروں کی زینت بنا رہا، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے سینئر وزراء کی جانب سے، سر وہ بہت افسوسناک ہے۔ جو ان کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے مینا خان صاحب کی جانب سے، ان کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، جو آپ کی جانب سے الفاظ استعمال کیے گئے ہم ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں سر، کیونکہ ایک جمہوری اقدام کے اندر، ایک جمہوری روایت کے اندر سر اگر اس طرح سے گفتگو ہوگی تو جو لوگ آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں سر، وہ کیا سیکھیں گے؟ شوکت صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا۔ جی میں I want to comment on it۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو میچورٹی کے ساتھ، ایک سینٹیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو رویہ پچھلے 3-4 سال سے پی ٹی آئی کا رہا ہے ٹوورڈز پولیٹیکل گورنمنٹ، ٹوورڈز اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، از دیٹ ٹالریبل؟ آپ خود سوچئے، جو وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ جو وہ ان کی بہنیں اور علیمہ خانم صاحبہ انٹرویو دیتی ہیں انڈیا کو، وہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کی اس نظام کے حق میں ہے؟ آپ کو ضرور اینالائز کرنا چاہیے کہ پرپس کیا ہے۔ انٹینٹ از کوائٹ امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، میں اسی کا جواب شوکت صاحب سے ہی لے لوں گا۔ شوکت صاحب، ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا پنجاب کے اندر، تو اب آپ سندھ کے اندر کیا توقعات لے کے جا رہے ہیں؟ کیا لوگ آپ کو وہاں پہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اور سر ایک نیا سال شروع ہوا تھا، سال 2026، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی گورنمنٹ کی پریورٹیز جو ہیں اس وقت وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے بجائے محکمہ تعلیم پر ہونی چاہیے، محکمہ صحت پر ہونی چاہیے؟ نہ کوئی منصوبے کا افتتاح کیا گیا، نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹل پلانز بتائے گئے کہ نئے سال کو لے کر کیا ہمارے پلانز ہیں، صرف یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، جو کہ 8 فروری کو جس کا اعلان کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں پنجاب وزٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو بھی ان کا بندہ آتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ جی ان کا یہ جو ہے نا سیاست کے اندر یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ چکری انٹرچینج سے شروع ہو کر ان کے ہر وزٹ کے ہر پہلو کو آپ دیکھیں تو کون سا گملہ توڑا، کہاں انہوں نے سہیل افریدی کی سپیچ کہاں وہ تھی کہ انتشار والی سپیچ انہوں نے کی، لیکن جہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی وہ پنجاب حکومت کی طرف سے کی۔ یہ کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے، تو پھر کیوں آپ نے جگہ جگہ لوگوں کو تکلیف دی اور روڈ بند کرتے رہے؟ آپ اگر آپ نے ان کو یورپ ہی دکھانا تھا پنجاب کا، تو کم از کم ان کو چھوڑ دیتے، وہ یورپ دیکھ کے آ جاتے۔ آپ نے تو دکھایا، دیکھنے ہی نہیں دیا، نہ ان کے لوگوں کو چھوڑا کہ جی آ جائیں ان کے ساتھ۔ پھر بھی آپ دیکھیں الحمدللہ پھر بھی لوگ نکلے۔ لیکن دیکھیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ موٹو کی وجہ سے سر وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ خود ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، اب دیکھیں ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ اگر آپ کی انٹینٹ غلط تھی، وقت کرے گا نا، لیکن ابھی تو وہ چیف منسٹر ہے نا۔
بھائی ابھی تو وہ چیف منسٹر ہے نا, ابھی وہ چیف منسٹر ہے, وہ گئے وہاں پہ, ان کی عزت ہونی چاہیے تھی ان کو. اگر عظمیٰ بخاری جیسے آپ کے ترجمان ہے تو اللہ معاف کرے, پھر تو یہی حال ہوگا. اگر عظمیٰ بخاری کی سپیچ میں نے آپ کو سنا دی نا جو نواز شریف کے بارے میں کہی تھی, تو آپ کان پکڑ لیں گے. یہ تو دیکھیں نا, اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو احترام ملے گا نا. اب میری عادت ہے, میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں اس کے اندر, تو مجھے بھی آج تک کسی نے نہیں دی. تو ظاہر ہے اگر آپ چھیڑخانی کریں گے تو ادھر سے بھی چھیڑخانی ہوگی. یہ تو کمپلیٹ. دوسرے اپنے جو سندھ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ہم پولیٹیکل, ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل دورہ ہوگا, بالکل پولیٹیکل دورہ ہوگا. کیا پولیٹیکل دورہ جو ہے, یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایکشن ٹو ری ایکشن تھا, ایکشن اور ری ایکشن کا تھا. اگر سامنے کی جانب سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ بھی اپنائیں گے. ساتھ صاحب کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. جی ساتھ. میرا ایک سوال ہے, گزارش یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی شوکت صاحب نے کہ ایک دوسرے کو احترام اور عزت دینا چاہیے. میں نے ایک سوال ان سے پوچھنا ہے کہ مجھے بتائیں آج تک عمران خان صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کس سیاسی بندے کو عزت دی ہے پاکستان کے اپنی جماعت سے ہٹ کے؟ مجھے بتائیں آپ کس سیاسی لیڈر کو آپ نے احترام سے بلایا؟ یہ کام تو دیکھیں. نہیں, میری بات سنیں. باری باری بات کریں. شوکت صاحب سے اپنے سوال کے ان کو جواب دینے دیں تاکہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ. مجھے آپ بولنے دیں نا, مجھے بولنے دیں جی, اس طرح تو نہ کریں نا. یہ تو ساتھ صاحب آپ کا سوال آگے, شوکت صاحب کو اس کا جواب دینے دیں پلیز. شوکت صاحب کو اس کا جواب دینے دیں. تقریر نہ کریں نا, یہ تقریر کا ٹائم تو نہیں ہے نا, اس میں تو تھوڑا ٹائم ملتا ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, آپ کی جواب کی تعلق ہے نا. جی جی, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب پتہ نہیں, یا تو یہ بہت نئے ہوں گے پالیٹکس کے اندر, کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو حرکت نواز شریف صاحب کرتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, وہ میرے پاس وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنوا دوں. اور یہ جو زرداری صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے تھے, یہ بھی میں آپ کو سنوا دوں. میں نے سارا اکٹھا کیا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ جو ہے نا سیاست کے اندر جو تلخی, سیاست کے اندر جو گندی زبان استعمال کرنا, یہ ہمارے دور میں نہیں آئی ہے. یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو کہتے تھے, اور میرے پاس الحمدللہ ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو پلے کر دوں. اور ابھی ایک آپ کے جو ایک وزیر ہے, اس وزیر نے جو گندی گالیاں دی ہیں کسی خاتون کو, وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. لیکن اچھا نہیں لگتا ہے. ٹی وی پہ اچھی باتیں ہونی چاہیے. اس وقت ملک بڑے پریشانی میں ہے. آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ نیا سال, تو نیا سال میں یہ کہ سپریم کورٹ کو ہم نے تقسیم کر دیا, 2 حصوں میں بانٹ دیا. اب وہ فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں رہا, انصاف دینے کے قابل ہی نہیں رہا. سر اگر آپ اپنے صوبے کے حوالے سے بات کر لیں, کیونکہ آج بھی جو رپورٹ جاری ہوئی ہیں اس کے مطابق آج بھی سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تعلیم سے محروم ہیں. آج بھی آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ وہیں سٹینڈ کرتا ہے جہاں پہ 10 سال پہلے سٹینڈ کرتا تھا. تیسری کنزیکٹیو گورنمنٹ ہے آپ کی وہاں پہ. سر میں خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو. پلیز سر وہ جواب دیجیے گا. کیا منصوبے ہم عوام کے لیے, کیا منصوبے آپ کے پاس؟ اس کی تو وجہ دیکھیں آپ دیکھیں نا, ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے پہ نہ جائے نا. اس کی وجہ ہے نا, بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے, فاٹا کو آپ نے وفاق کے ساتھ رکھا ہے, اور فاٹا میں آپ نے تعلیمی ادارے نہیں بنائے. ٹھیک ہے نا. اب 2018 کے بعد وہ فاٹا جو ہے وہ ضم ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں مطلب یہ کہ بس ایک دم وہ سارا خواتین جو ہے وہ ساری پڑھی لکھی آ جائے. اس وقت بھی الحمدللہ جو شرع خواتین جو تعلیمی ہے وہ اب آپ نیا انشاءاللہ 4-5 سال بعد آپ دیکھیں گے, کیونکہ اس کا رزلٹ تو آئے گا نا. اور دوسرا جو ہے نا, یہ جو کرپشن کے ٹاپ, یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ کرپشن کو میں سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ پنجاب کے اندر ہے نا. پھر سندھ کا نام لیا گیا ہے جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں. تو ایک چیز نہ کریں, لیکن یہ کہ جو نئے سال کے بارے میں آپ کہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ انسانی حقوق بحال ہو, اللہ کرے کہ سر آپ مثبت امید رکھ لیں. شرمیلا صاحبہ آپ اپنی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا تو ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے شوکت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. شرمیلا صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں. شرمیلا صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں, آپ کے پاس پھر آئیں گے آپ سے پوائنٹ. شرمیلا صاحبہ بھی ہے. ایک منٹ میں صرف ایک جی پلیز ایک آدھا سیکنڈ مجھے دے دیں. دیکھیں شرمیلا صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ ہمیشہ ہم پہ یہ